کون جانتا تھا کہ اس دن ایک طرح سے دنیا کو بتائیں گے کہ مشرق اور مغرب دونوں جان جائیں گے۔ پاکستان نامی ملک دنیا میں ہے ابھرا، ایک خوبصورت جگہ ساتھ مقدس زمین کے، ایک مسلمان کے لیے گھر، ایک قائد کی کوشش، ایک شاعر کا خواب اور انسانی سیلاب کی جدوجہد، ایک ندی سے آگے ایک نئی شروعات، مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی۔ السلام علیکم سامعین کرام، 14 اگست اقوام کے لیے انگریزی کیلنڈر کی دوسری تاریخوں کی طرح ایک عام تاریخ ہے، لیکن پاکستانی قوم کے لیے یہ تاریخ پاکستان کا سب سے قابل ذکر دن ہے، جو انگریزی کیلنڈر کے مطابق 14 اگست کو وجود میں آیا تھا، جبکہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ رمضان کی 27 تاریخ تھی جب اللہ نے مسلمانوں کو وطن سے نوازا۔ 27ویں رمضان کو مذہبی اہمیت حاصل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول اس ماہ میں ختم ہوا تھا۔ لفظ پاکستان دو الفاظ پاک اور ستان کو یکجا کر کے بنایا گیا ہے، لہٰذا پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین۔ لوگوں نے اپنی زندگی کی قربانیاں دی ہیں تاکہ وہ اسلام کی آزادانہ طور پر پیروی کریں۔ برصغیر میں اپنے مذہبی فرائض کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے تھے کیونکہ جب وہ اپنے مذہبی فرائض سر انجام دیتے تو انہیں سزا دی جاتی تھی۔ محمد علی جناح، علامہ اقبال اور سر سید احمد خان ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے جاتے ہیں۔ محمد علی جناح کو قائد اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پاکستان کے اصل بانی ہے، ان کے بارے میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ علامہ محمد اقبال، جنہوں نے اپنی قومیت حاصل کرنے کے لیے پرجوش مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی اور اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں میں علیحدہ مملکت کا شعور بیدار کیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے پر اثر کلام میں سے چند اشعار یہاں بیان کرنا چاہوں گی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ سر سید احمد خان، جو مسلم نوجوانوں کو آگے لائے اور مسلمانوں کے لیے اسکول اور کالج بنوائے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ ایڈوانس ایج کے تازہ ترین مطالبات کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ سر سید کی کاوشوں کو سراہنے کی خاطر ایک شعر خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ شکستہ پا سہی مگر تھمنے نہیں پاتے، شکستہ پا سہی مگر تھمنے نہیں پاتے، میں یوں منزل سے گزرا ہوں کہ اب تک یاد کرتی ہے۔ پاکستان انگنت جانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ بہت سی ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے، بہت سی بیویاں اپنے شوہروں سے محروم ہو گئیں اور بہت سے بچے اپنے باپوں کو کھو بیٹھے۔ لوگوں نے اپنی زندگی کی قربانیاں دی تاکہ اگلی نسلوں کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور محفوظ زندگی گزارے۔ پاکستان کو ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، جب وہ اس بات کا یقین کرنے کے لیے اندھیرے میں سڑکوں کے چکر لگاتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ پاکستان کو ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا جہاں خواتین اپنے جسموں کو ڈھانپ کر باہر آئیں گی، کیونکہ قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے مل گیا جہاں حضرت حسین جیسے نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے مرد پیدا ہوں گے، چاہے ان کی گردنیں ان کے جسم سے الگ ہو جائیں۔ قوم کے والد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت میں اپنے خطاب میں پاکستان کے لوگوں کے لیے کہا کہ پاکستان کی تشکیل ایک متنازع کام تھا، میں اس کو کبھی بھی انجام نہیں دے سکتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض تھا کہ پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اب یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو خلافت راشدہ کی مثال بنائے۔ یہ دن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم امن، خوشحالی، انصاف، آزادی اور مساوات کے لیے متحد ہو کر بے لوث کام کریں۔ ہمیں 14 اگست کو منانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا آزادی کا دن ہے۔ ہمیں
بجائے مساجد جا کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ گانے سن کر ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اپنی آزادی کی قدر کریں، حفاظت کریں اپنی سرحدوں کی۔ آخر